ہم جو قرآنک ریفرنسز کے تھرو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو کاسموس ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جس کو ہم قرآنک کاسمولوجی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ماڈرن سائنس ہے، خاص طور پر پچھلے 300 400 سال میں جو ماڈرن سائنس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں کائنات کے بارے میں کیا تصورات، کس قسم کے تصورات نے جنم لیا ہے، اور وہ قرآنک جو کاسمولوجی ہے، جو قرآن جو کائنات کا نقشہ کھینچتا ہے، اس سے آ، کس حد تک مختلف ہے یا ان میں اختلاف کیا ہے۔ تو جو ڈفرینسز ہیں وہ ہیں، بڑے ریڈیکل ہیں، انہیں کو ہم نمایاں کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آ، ہم ذرا ایک جسے کہتے ہیں سمری فیشن میں ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ماڈرن سائنس جو ہے، اس نے جو ورلڈ ویو جو فریم ورک جو بھی پیش کیا وہ کیا ہے، اور جو قرآنک فریم ورک ہے، کاسمولوجیکل فریم ورک ہے، وہ کیا ہے۔ تو جو ماڈرن سائنس کا جو ورلڈ ویو ہے، اس میں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ جو نیچر جو ہے وہ ایک انرٹ میٹر ہے۔ انرٹ میٹر سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ لائف لیس ہے، اور اس میں اویئرنیس نہیں ہے، کانشیسنیس نہیں ہے۔ تو جو نیچرل آرڈر ہے بیسیکلی، یہ جو نیچرل ورلڈ ہے، اب یہاں نیچرل ورلڈ سے مراد ایک ریسٹرکٹیو سینس میں ہم یہ کارپوریل ریئل بھی لے سکتے ہیں، وچ از ایکسیسیبل ٹو آور فائیو سینسز۔ تو یہ جتنا بھی ارد گرد کارپوریل ریئلم ہے، جتنے بھی کارپوریل آبجیکٹس ہیں عالم مادی میں، جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ دے آر ڈیڈ، اٹس اے ڈیڈ میٹر جسے کہتے ہیں۔ نو کانشیسنیس، نو اویئرنیس، جسٹ سمپلی ڈیڈ میٹر، دے سمپلی جسٹ ایگزسٹ۔ دوسرا یہ کہ ماڈرن سائنس جو ہے، ابھی تک جو ماڈرن سائنس جو فریم ورک پیش کرتی ہے، یا جو ورلڈ ویو جو پیش کرتی ہے، اس میں ٹچ ووڈ ابھی تک ایک اسٹیبلشڈ کہہ لیں، ایگریڈ اپون کہہ لیں، ویو وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ریالٹی جو ہے اٹ از ریسٹرکٹڈ ٹو دس کارپوریل ریئل، اس ریئل سے بیونڈ اور کوئی ریئل نہیں، اور یہ سیلف سسٹیننگ ہے۔ مطلب اس ریئلم کو ایگزسٹنس بخشنے کے لیے یا وجود دینے کے لیے کسی اور ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، سیلف سسٹیننگ ہے۔ اور this realm, this corporeal realm doesn't require any external agent to grant this realm any existence، تو سیلف سسٹیننگ۔ تیسرا ایک پروگرس ہے، جس کو آپ پروگرس ایک سارٹ آف آلموسٹ لائک اے ڈوگما ایکچولی۔ اور پروگرس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایز ٹائم پاسز تو جو ہیومینٹی جو ہے اٹ پروگریسز، اور پروگرس سے یہاں مراد ہے اسپیسیفکلی مٹیریل پروگرس، جس میں پھر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ مٹیریل پروگرس ہوتی ہے لازمن ایز ٹائم پاسز، اور اس کے نتیجے میں پھر اور بھی ریلیٹڈ شعبوں میں پروگرس ہوتی ہے۔ جیسے انسان، بحثیت انسان بھی پروگرس کرتا ہے، مطلب انسان جو ہے وہ اس کا جو مورل کنڈکٹ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک کہہ لیں سارٹ آف آلموسٹ لائک اے ڈوگما، اور اس میں بھی بڑا جسے کہتے ہیں میجر پورشن آف دی ورلڈ پاپولیشن جو اس میں ریسنٹ ٹائمز تک بلیو کرتی رہی ہے۔ پھر یہ کہ جو انسان کے بارے میں جو ماڈرن سائنٹیفک ویو ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے، جو ڈارونزم، جو جو ڈارون نے فریم ورک پیش کیا تھا کہ ہیومنز بیسیکلی دے آر واٹ، دے آر اے بائی پروڈکٹ ریزلٹ آف ایوولوشن۔ ایوولوشن جو ہے بیسیکلی رینڈم، از این ایکسیڈنٹل پروڈکٹ آف ایوولوشن، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دیر از نو ڈیزائن، دیر از نو پرپز، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی تھرو سم رینڈم پروسیسز ایونچولی وی اینڈ اپ ود این اینٹی کالڈ ہیومن بینگ۔ تو یہ کچھ ہے
کہہ لیں تصورات جو خاص طور پہ پچھلے 300 400 سال میں بڑے اسٹیبلش ہو گئے ہیں، بیسیکلی ان پہ لوگ یقین کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ماڈرن سائنس میں بلیو کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس جو قرآن جو تصور پیش کرتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو کائنات ہے، جس کو آپ کاسموس کہیں، نیچر کہہ لیں، وہ ایک تو یہ کہ سیلف سسٹیننگ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اٹس ناٹ ڈیڈ میٹر، ٹھیک ہے، اٹ از ویری مچ الائیو، اٹ از in a certain sense aware, there is an element of consciousness also, and it is created by some entity which you call a creator, which you call a god, a creator, divinity, whatever. And there is only one creator, there is only one God, this جو ڈیوائن یونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا کہ یہ جو بھی کائنات ہے، جو بھی کاسمس ہے، جو بھی کریشن ہے، it is utterly and totally dependent on the creator, on God. وہ سیلف سسٹیننگ نہیں ہے بیسیکلی۔ تیسرا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیچر از الائیو اینڈ میننگ فل، اور چوتھا یہ کہ انسان جو ہے، ہیومن بینگ، وہ بیسیکلی، اب قرآن انسان کے بارے میں تصور پیش کرتا ہے کہ یہ خلیفۃ فی الارض، وائس چیئرمین، وہ خدا کا نائب ہے، اور اس کو پھر ہم آگے بھی ہم کھولیں گے کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹل پروڈکٹ نہیں ہے ایوولوشن کا، اٹس ناٹ اے ریزلٹ آف واٹ یو کال رینڈم پروسیسز۔ انسان کی ایک بڑی اسپیشل پوزیشن کائنات میں، سینٹرل پوزیشن ہے کائنات میں بیسیکلی، جو قرآنک فریم ورک کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہیومن بینگ یا انسان کی ایک سینٹرل پوزیشن، ٹھیک ہے۔ سو اب اس کو ہم آگے کھولتے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو جو، اگر ہم جو کاسمولوجیکل فریم ورک جو قرآن نے پیش کیا ہے، جو کائنات کا تصور، اس میں ظاہری بات ہے سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ جو کریٹر ہے یا جو ڈیوائن سورس ہے کریشن کی، کائنات کی، اس کے بارے میں اس کا تعارف کراتے۔ تو قرآن، اب یہ بڑی مشہور، ہم سب کو پتہ ہے، بڑی مشہور قرآن کی سورت ہے، سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، say he God is one God the ever sufficient, he begets not nor was he begotten۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے وہ توحید کی جب ہم بات کریں تو سورۃ اخلاص ذہن میں آتی ہے۔ آئی تھنک اس سے بہتر خدا کی توحید شاید ہی کوئی اور صورت پیش کرے جو سورۃ اخلاص پیش کرتی ہے۔ تو بیسیکلی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کو، پوری کاسموس کو کریٹ کرنے والا، خلق کرنے والی ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو وحدانیت ہے، وننس ہے، بیسیکلی اس کا اقرار ہے۔ ایک یہ بات کہ دیر از اونلی ون کریٹر، ملٹیپل کریٹرز نہیں ہیں جس نے کائنات کو خلق کی۔ جو دوسری یہاں صورت ہے، سورۃ انبیاء میں سے اس کی آئی تھنک 22ویں آیت ہے، اس کی میں نے جو عربک ہے اس کو انکلوڈ نہیں کیا اس پریزنٹیشن میں، صرف انگلش ٹرانسلیشن جو ہے اس کو میں نے انکلوڈ کیا ٹو سیو اسپیس۔ تو یہ صورت، یہ آیت، سورہ انبیاء کی یہ آیت یہ کہتی ہے کہ had there been gods in them other than the God they would surely have been corrupted۔ اچھا، اب پہلی جو صورت ہے اس نے تو بتایا کہ there is only one God، there is only one source, one creator۔ دوسری جو صورت ہے، یہ دوسری سورۃ انبیاء کی یہ جو آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ایک خالق ہے، یہ جس قسم کی کائنات کو خلق کرتا ہے اس میں کرپشن نہیں ہے، اس میں ایک بیلنس ہے، اس میں ایک ہارمنی ہے بیسیکلی۔ اور یہ ہارمنی اور یہ بیلنس کائنات میں ہے ہی اس لیے کیونکہ یہ کائنات اس کو وجود میں لانے والی ایک ہستی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ آپس میں لڑتے، and there would have been chaos in the cosmos instead of balance and harmony. There would have been disequilibrium, imbalance and chaos.
تو لیکن اگر آپ کو کاسموس کائنات میں ایک بیلنس اور ہارمنی اور ایکولیبریم نظر آتا ہے تو یہ ایک دلیل ہے قرآن کے مطابق کہ دیر از اونلی ون سورس، ون ڈیوائن سورس یا ون کریٹر. ٹھیک ہے، لیٹس موو فارورڈ. اچھا، تو اب تک جو ہم نے دو قرآن کی آیات ڈسکس کی ہیں، اسے ایک تو ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ دیر از اونلی ون کریٹر، دیر از اونلی ون ڈیوائن سورس. اور دوسرا کہ بیکاز دیر از اونلی ون کریٹر دیر از ہارمنی ایکولیبریم اینڈ بیلنس ان دا کاسموس. ٹھیک. اس کے بعد پھر یہ کچھ آیات ہیں جو کہ یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ جو کریشن ہے وہ خدا پہ یا گاڈ پہ صرف اس حد تک ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ خدا کریشن کو وجود بخشتا ہے، سسٹین کرنے کے لیے بھی خدا کی ضرورت ہے. اگر خدا اپنا ہاتھ اٹھا لے ایک لمحے کے لیے بھی تو یہ کائنات عدم میں تبدیل ہو جائے. تو جو کریشن جو ہے اٹ ڈپینڈز آن گاڈ ناٹ اونلی فار اوریجن بٹ فار کنٹینیوس ایگزسٹنس. صرف ایگزسٹنس فراہم کرنے کے لیے صرف ڈپینڈنٹ نہیں ہے، سسٹیننس کے لیے بھی. تو یہ 35واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی 41ویں آیت ہے. ٹرولی گاڈ ہولڈز دا ہیونز اینڈ دا ارتھ لیس دے سی. اگر اگر خدا کا ہولڈ نہ ہو تو ہیون اور ارتھ جو ہیں دل گونا پیرش. دوسرا 15ویں آیت ہے اس 35ویں سورہ کی. او مین کائنڈ یو آر اٹرلی ان نیڈ آف گاڈ. ٹوٹل کمپلیٹ ڈیپینڈنس ہے آن گاڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ بس خدا نے کائنات بنائی اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا کہ بھئی تو کون میں کہوں. نہیں، ایسے نہیں. جسے کہتے ہیں پرماننٹ، جسے کہتے ہیں ڈیپینڈنس ہے، کنٹینیوس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ماڈرن سائنس جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتی ہے. اس میں بھی ہم جائیں گے. تو اچھا، اس سے پہلے کہ میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کاسمک بیلنس کا، یہ چلیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. اب یہ جو کاسمک بیلنس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیر از اونلی ون کریٹر. تو اس وہ جو کریٹر جس قسم کی کائنات کو کریٹ کیا ہے اس میں دیر از بیلنس اینڈ ہارمنی. تو اس کے ثبوت جو ہے وہ یہ قرآن کی سورہ الرحمن کی یہ آیات 7 to 9 ہو سکتی ہیں. And he raised the heaven and set the balance so that you may not transgress in the balance and observe the way to justice. تو اس کا مطلب ہے کہ there is a balance. ٹھیک ہے، God اور اللہ has set the balance. ٹھیک ہے، تو یونیورس is structured around equilibrium. اچھا، اب یہاں ہم تھوڑی دیر رک کر ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں جو سورس ہے دیٹ از کریکٹرائز بائی یونٹی، وننس. جو کریٹر ہے، کریٹر از کریکٹرائز بائی یونٹی اینڈ وننس. کریشن از کریکٹرائز بائی ملٹیپلسٹی. ٹھیک ہے، کائنات میں یو آبزرو ملٹیپلسٹی، ڈسٹنکشن، ڈفرینسیشن. جو سورس ہے خدا، اس میں دیر از نو ڈفرینسیشن، نو ڈسٹنکشن، نو ملٹیپلسٹی ایز سچ. تو کائنات کی جو ملٹیپلسٹی ہے اٹ از ڈیرائیوڈ فرام اے سورس which is one, which is simple, which is not multiple. اب ایسی ملٹیپلسٹی جو کہ ایک سورس سے ڈرائیو کی گئی ہو، اور ایسی سورس جو کہ سمپل ہو، جو خود ملٹیپل نہ ہو، which is characterized by unity. ایسی ملٹیپلسٹی کا ایک خاص ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ it behaves like an irreducible whole. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس ملٹیپلسٹی کو آپ ایگریگیٹ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے جو پوری کائنات ہے، کاسموس، ٹھیک ہے، دیر آر مینی تھنگز ان دا کاسموس، اٹ از کریکٹرائزڈ بائی ملٹیپلسٹی. کاسموس از ملٹیپلسٹی بٹ دا کریٹر از ون. تو کاسموس جو ہے پوری کی پوری، اٹ بہیوز لائک این irreducible whole, one
whole, one single organism. اب irreducible whole کا مطلب کیا کہ اس کے جتنے بھی یونٹس ہیں، مختلف پارٹس جو ہیں کاسموس کے، پارٹس کے بیہیویئر کو سمجھ کر آپ پورا جو ہول ہے، جو پوری کاسموس ہے، اس کے بیہیویئر کو نہیں سمجھ سکتے. If you want to understand the whole cosmos, so you cannot understand it by starting from its parts, starting from the part. اگر آپ کا پوائنٹ آف ڈپارچر یہ ہے کہ میں پارٹس کے بیہیویئر کو سمجھ کے پوری کاسموس کو سمجھ لوں گا، that won't happen. کیونکہ it's an irreducible whole. The behavior of the whole cannot be reduced to the behavior of its parts. یہ whole کی پہچان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ every part of the whole participates in the whole. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اس کے برعکس اسی وجہ سے کاسموس از ناٹ ون بگ میکنزم. جو ماڈرن سائنس ہے وہ کاسموس، اس کا کیا تصور ہے کہ دس از ہول کاسموس از ون بگ میکنزم. اچھا، میکنزم کی مثال کیا؟ جیسے گاڑی، کار جو ہے، گاڑی اٹس اے میکنزم. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کار کی فنکشننگ کو سمجھنا ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ دی فنکشننگ آف دا کار بائی سمپلی انڈرسٹینڈنگ دا فنکشننگ آف اٹس پارٹس. If you understand the functioning of the parts, you will be able to understand the overall functioning of the car. So car as such doesn't behave like an irreducible whole. Car as a system can be understood by understanding the behavioral function of its parts. But cosmos doesn't behave like a mechanism. It's not like a car. So it's an irreducible whole. Kyun? Because it is derived from a source which is one, which is simple, which is not itself multiple. It's not a composite. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور چونکہ وہ irreducible whole ہے، اسی وجہ سے you find balance and harmony and equilibrium, and you find, cosmos to be very well structured, and there are universal laws. Universal laws, the fact that universal laws exist, this means it's an irreducible whole. Otherwise you won't have universal laws. یونیورسل لاز کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کے جو مختلف حصے ہیں، جو مختلف پارٹس ہیں، ان میں جو کنیکشن ہے وہ انٹرنزک ہے. ان میں دے آر کنیکٹڈ انٹرنزکلی، ناٹ ایکسٹرنزکلی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو گاڑی کے جو مختلف پارٹس ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہیں آپس میں، لیکن ان کا کنیکشن ایکسٹرنزک ہے. وہ جو گاڑی بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان میں کنیکشن پیدا کرتے ہیں. دیر از نو انٹرنزک کنیکشن بٹوین ڈفرنٹ پارٹس آف دا کار. یا کوئی بھی میکنزم ہو، کوئی بھی سسٹم ہو جو کہ میکنزم ہے، اس کے پارٹس میں جو کنیکشن ہے دیٹ از ناٹ انٹرنسک، اٹ از ایکسٹرنسک بیسیکلی. تو کاسموس یا کائنات، کاسموس از ناٹ اے میکنزم. سو یو کینٹ انڈرسٹینڈ دا کاسموس فلی بائی سمپلی انڈرسٹینڈنگ دا بہیویئر اور نیچر آف اٹس پارٹس. یہ بات ایکچولی جو irreducible ہول ہے، اس کے پارٹس کو آپ ان آئسولیشن انڈرسٹینڈ کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ ریزن بینگ کہ پارٹس آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، دے ڈونٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی ان آئسولیشن، ادروائز دے وونٹ بی اے پارٹ آف دا ہول. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگین اب یہ ٹریڈیشنل اور قرآنک فریم ورک کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. جیسے ہماری باڈی ہے، فزیکل جو کارپوریل باڈی ہے، اس کے کتنے مختلف پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈو یو تھنک کہ جو ہماری باڈی اٹس اے میکنزم؟ نو، اٹس ناٹ اے میکنزم. وائی؟ بیکاز our physical body, our corporeal body is under the influence, or it is governed by a unifying principle. What is that principle? Soul. So it is under the influence, or it is governed by a unifying principle. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سول کا باڈی کے ساتھ وہی رشتہ ہے، آپ سمجھ لیں، جو کہ کریٹر کا پوری کاسموس کے ساتھ ہے. دیٹ از وائی باڈی از ناٹ اے میکنزم، اٹس این irreducible whole. اس لیے باڈی کی پوری فنکشننگ ہے باڈی کی، اس کو آپ 100% نہیں سمجھ سکتے بائی سمپلی انڈرسٹینڈنگ دی فنکشننگ بہیویئر آف اٹس انڈیویجول پارٹس فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو، ناٹ فرام ماڈرن سائنس، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. ماڈرن سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یار دس کارپوریل باڈی از اے میکنزم. ٹھیک ہے، سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اوکے، لیٹس موو فارورڈ. اچھا، اب اس میں اب یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ
یہ جو اٹر ڈپینڈنس ہے کائنات کی، کاسموس کی، آن دا کریٹر، آن گاڈ، آن اللہ. اب جو کاسموس ہے نا، فرام اے ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو یا فرام قرآنک پرسپیکٹو، اس میں ایک ہائرارکی ہے، اس میں ملٹیپل ریالمز ہیں، ایک سنگل ریالم نہیں ہے بیسیکلی. ہم پہلے بھی بڑی بار ڈسکشن کر چکے ہیں. کاسموس جو ہے براڈلی اسپیکنگ اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. دیر از اے اسپرچل ریالم، دین دیر از اے سٹل ریالم جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اینڈ دین دیر از اے کارپوریل ریالم وچ از ایکسیسیبل ٹو آور فائیو سینسز. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈپینڈنسی ریلیشن شپ ہے نا، یہ ایز یو گو ڈاؤن دس ہائرارکی یہ ریپیٹ ہوتا ہے. مطلب ہم یہ کہیں گے کہ دیر از اے ڈیوائن ریئلم. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیوائن ریئلم generates spiritual realm, then spiritual realm generates subtle realm, then subtle realm generates corporeal realm. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں corporeal realm is utterly dependent on the subtle realm, subtle realm is utterly dependent on the spiritual, and then spiritual is utterly dependent on the divine realm, on divinity. So directly or indirectly the whole cosmos is utterly dependent on divinity, on the creator. تو اس طریقے سے ہے. اب یہ جو قرآنک پرسپیکٹو ہے، یہ قرآنک کاسمولوجی کی ہم بات کر رہے ہیں. ماڈرن سائنس جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس ہائرارکی کو فلیٹن آؤٹ کر دیتی ہے. ماڈرن سائنس ڈزنٹ بلیو ان دس ہائرارکی. ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دیر از اونلی ون ریئل. ٹھیک ہے. آف کورس اب کچھ ڈفرینسز آف اوپینین بھی ہیں، اور پچھلے ریسنٹ پاس کے اندر لوگ اب ایون جو سائنٹسٹ ہیں بیسیکلی وہ بھی اب ذرا ایک ڈفرینٹ لائن لے رہے ہیں. لیکن ابھی ٹچ ووڈ ابھی بھی جو اسٹیبلش جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ دیر از اونلی ون ریئل وچ از دی کارپوریل ریئل وچ از ایکسیسیبل ٹو آور فائیو سینسز. دیٹس اٹ. بہت سے سائنٹسٹ تو جو مائنڈ ہے، جو مینٹل ریئل ہے بیسیکلی، اس کو بھی ایک سیپریٹ اسٹیٹس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اٹس جسٹ این ایپی فینومینا، اٹس جسٹ اے بائی پروڈکٹ آف واٹ ایور ہیپنز ان دا برین. برین از کارپوریل اور فزیکل. تو دیر از اونلی ون ریئل. ٹھیک ہے. فار موسٹ آف دا سائنٹسٹ. ٹھیک ہے. دیر از نو ہائرارکی. ایک. اور دوسرا کہ it is self-sustaining. It doesn't require any god or any divine, entity to grant existence to it. ٹھیک ہے. تو ایسے. اچھا اب ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ جو ہم کاسمک بیلنس کی بات کر رہے تھے، دوبارہ اگر ہم قرآنک فریم ورک پہ آ جائیں، کاسمولوجیکل فریم ورک، یہ جو ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ بیلنس ایک تو یہ کہ جو خدا نے ایک بیلنس سیٹ کیا ہے. لیکن اگر آپ یہی سورہ رحمان کی اس آیت کو دیکھیں، یہ انسان سے مخاطب ہو کے خدا کہہ رہا ہے اینڈ ہی ریز دا ہیون اینڈ سیٹ دا بیلنس سو دیٹ یو مے ناٹ ٹرانسگریس ان دا بیلنس اینڈ آبزرو دا ویٹ وچ جسٹ. اس کا مطلب ہے انسان میں یہ ہے کیپیبلٹی کہ وہ اس کاسمک بیلنس کو ڈسٹرب کر سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم آگے جا کے بھی اس کو آگے دیکھیں گے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پوری کی پوری کائنات کی بات کریں، مطلب جو پوری ہائرارکی ہے، اسپرچل، سٹل اور کارپوریل، تو سورٹ آف اس کے دو پولز ہمیں نظر آتے ہیں. دیر آر ٹو پولز آف دا کاسموس. ایک ہے سبجیکٹو وچ از ریپرزینٹڈ بائی پرائمرلی ریپرزینٹڈ بائی ہیومن بینگس، جس کو آپ ہیومن آرڈر بھی کہیں گے آف دا کاسموس. دا ادر ون از آبجیکٹو، نان ہیومن. ٹھیک ہے. تو دیر از اے نیچرل آرڈر in a restrictive sense, then there is a human order. So subjective and objective, sort of. اب یہ جو دونوں آرڈرز ہیں، both these orders they are derived from one single source. ٹھیک ہے. And both these orders they are part of this irreducible whole, cosmic whole. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ they are also intertwined, they are also connected. There is no absolute separation between the human order and the natural order. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو کاسمک بیلنس ہے، یہ ہیومن آرڈر اینڈ نیچرل آرڈر یہ کاسمک بیلنس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. انسان نے نیچر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھنا ہے بیسیکلی، وہ یا کیا ریلیشن شپ انسان رکھتا ہے نیچر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ انسان کاسمک بیلنس کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. سو اب خدا نے انسان کو انسٹرکشنز دی ہیں
معلومات دی ہے تھرو ریولیشن، انسان کو گائیڈ کیا ہے، رہنمائی بخشی ہے کہ انسان نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ رکھنا ہے، کس قسم کا رویہ رکھنا ہے، اور نیچر کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو مقصود یہ ہے کہ جو کاسمک بیلنس جو سیٹ کیا ہے وہ انسان ٹرانسگریشن نہ کرے. ہی ریز دا ہیمن اینڈ سیٹ دا بیلنس سو دیٹ یو مے ناٹ ٹرانسگریس ان دا بیلنس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو انسان کیسے زندگی گزارے کہ یہ کاسمک بیلنس جو ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ ہمیں ریولیشن بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں شریعت بتاتی ہیں، خدا رہنمائی ہماری کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہیومن آرڈر نیچرل آرڈر دے آر انٹرٹوائن، دے آر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ماڈرن سائنس ہے اس کا کیا نظریہ ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اسپیشلی آفٹر ڈیکارٹ اس نے یہ جو سارٹ آف ہیومن آرڈر جس کو میں سبجیکٹو ریئلم کہہ رہا ہوں، اور جو نیچر ہے جس کو آبجیکٹو ریئلم آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو پول ہے نا، اس میں ایک سیپریشن پیدا کر. جو ڈیکارٹ کی بڑی مشہور تھیوری ہے جس کو کارٹیزین ڈوئلزم آپ کہتے ہیں، بیسیکلی وہ بیسیکلی یہی ہے. کارٹیزین ڈوئلزم کیا ہے کہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ سبسٹینسز in the cosmos. One is what he called extended realm. One realm is characterized by extension, which is matter, and then there is the realm of the mind, which is characterized by thought. ٹھیک ہے، تو there is a thought and extension, and there is an opposition between the two, and this opposition cannot be reconciled. They are disconnected. There is no connection between the two. تو بیسیکلی ڈیکارٹ ہیومن آرڈر اور نیچرل آرڈر میں ایک سیپریشن پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. Now this is totally against what Quran is saying, or what tradition says, what tradition says, authentic tradition says. اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ انسان اگر جو خدا نے جو فریم ورک دیا ہے دین کی شکل میں، اس فریم ورک کو چھوڑ دے، اس سے باہر جا کے اگر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے، تو کیا ہوگا؟ یہ کاسمک بیلنس جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ماڈرن سائنس نے ان دونوں آرڈرز کو علیحدہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو there is a cosmic balance, and then there is what you call, there are cosmic laws according to modern science, natural laws, and there are certain laws جو کہ ہیومنس پر اپلائی ہوتے ہیں، ان میں ایتھیکل لاز بھی ہیں and all that. تو ایک سیگریگیشن، ایک سیپریشن پیدا کر دی نیچرل لاز میں اور ایتھیکل لاز میں. ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان نے یہ سوچا کہ مطلب اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ انسان چاہے مورلی جتنا بھی ڈیگریڈ ہو جائے، جتنا بھی امورل ہو جائے، اس کے اثرات اس کی ارد گرد کی انوائرمنٹ پہ نہیں پڑیں گے. بیکاز دیر آر نیچرل لاز وچ آر سیپریٹ، اینڈ دین دیر آر ایتھیکل لاز، ٹھیک ہے، جو کہ ہیومن آرڈر کو گورن کرتے ہیں. So there are certain laws which govern the natural order, and then there are certain ethical laws which govern the human order. لیکن قرآن کہتا ہے نا، ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انسان اگر بدکاریوں میں پڑے گا، ٹھیک ہے، مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہوگا، تو اس کے اثرات ارد گرد کی انوائرمنٹ پہ، اس کے اثرات پوری کائنات پہ ہوں گے، کیونکہ یو آر ڈسٹربنگ دا ہول کاسمک بیلنس. نیچر اینڈ ہیومن دے آر انٹرٹوائنڈ، دے آر ناٹ سیپریٹ. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، ڈیکارٹ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ڈیکارٹ کی جو کارٹیزین ڈوئلزم، جو بائفرکیشن تھیوری ہے ڈیکارٹ کی، اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر ہم کارپوریل ریئلم کی ہی بات کریں تو اس نے یہ کہا تھا کہ کارپوریل ریئلم میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں یو پرسیو ٹو ٹائپس آف ایٹریبیوٹس ان اینی تھنگ. ون ایٹریبیوٹ از کوانٹیٹیو ان نیچر اینڈ دی ادر ون از کوالٹیٹیو. ان کو پرائمری اور سیکنڈری کوالٹیز بھی کہا جاتا ہے، گیلیلیو کی اگر ٹرمینالوجی میں ہم بات کریں. تو ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ جو کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں دے آر پارٹ آف دیٹ تھنگ، جو کہ
ایکسٹرنلی ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن جو کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں دے آر امپوز بائی دا مائنڈ, دے آر سبجیکٹو ان نیچر. ان کی سورس آپ کا مائنڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا, کوانٹیٹیو ایٹریبیوٹس کے ہیں, دے کین بی ریپرزینٹیڈ میتھمیٹیکلی, دے کین بی میجرڈ, دے کین بی ریپرزینٹیڈ بائی نمبرز. جو کوالٹیٹیو ہیں دے کینٹ بی ریپرزینٹیڈ بائی نمبرز. کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ جیسے کلر ہو گیا جس کا تعلق سینس آف سائٹ کے ساتھ ہے, ٹیسٹ ہو گیا, اسمیل ہو گیا, ٹچ ہو گیا, مطلب وہ ساری کوالٹیز جن کا تعلق آپ کی فائیو سینسز کے ساتھ, دے کینٹ بی ریپرزینٹیڈ میتھمیٹیکلی, تو دے آر کوالٹیٹیو. تو ڈیکارٹ نے کہا کہ یہ جتنی بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں اشیاء کے, دے آر سبجیکٹو ان نیچر, دے آر امپوز بائی دا مائنڈ, دیئر سورس از مائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جتنے بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے؟ ان میں آ جاتا ہے لائف, کانشیسنیس, اویئرنیس. ٹھیک ہے. بیکاز آف دس بائیفوکیشن جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پھر جو نیچر ہے وہ تو ڈیڈ میٹر ہو جائے گا نا, اٹ ول بی انرٹ, اٹ ول بی لائف لیس وداؤٹ اینی اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس, اٹ وونٹ بی الائیو, which is totally against what Quran says actually. اور میرے خیال ہے میں ایک دو قرآنک ورسز بھی اس ضمن میں پیش کرتا ہوں آپ کو. مائکروکاسم میں نے کر دیا ہے. اس پہ ویسے میں تو آتا ہوں, میں اس پوائنٹ کے لیے ناٹ دس ون, لیٹ می سی, یا نیچر ایز الائیو اینڈ پارٹیسپیٹنگ. سو سورہ الاسراء کی بڑی مشہور ہے, the seven heavens and the earth and all that is in them hymn his praise. جو کچھ بھی ہے, یہ سیون ہیونز اینڈ ارتھ, اس سے مراد ہے پوری کائنات. پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب خدا کی تعریف کر رہے ہیں. تو تعریف کرنے کے لیے تو یو ریکوائر سم سارٹ آف اویئرنیس, سم سارٹ آف کانشیسنیس, یو شوڈ بی الائیو, ازنٹ اٹ. تو یہ جو آیت ہے بیسیکلی یہ اس آئیڈیا کو رد کر رہی ہے کہ جو نیچر ہے وہ ڈیڈ ہے, دیر از نو لائف ان اٹ, دیر از نو اویئرنیس اور کانشیسنیس. ہاں, کانشیسنیس اویئرنیس کے لیولز ہیں, ظاہری بات ہے. ایک پتھر جو ہے اس کے اندر اگر کوئی ایلیمنٹ آف کانشیسنیس ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جو انسان میں ہے. دیر آر ڈگریز آف کورس, لیکن پتھر ڈیڈ میٹر نہیں ہے. نو. نباتات, معدنیات, نباتات, حیوانات اور پھر انسان, یہ سب کے سب یہ اس خدا کی تعریف کرنے میں مشغول ہیں. دے آر پارٹیسپیٹنگ ان اٹ, دے آر alive, all of them in a certain sense. They are alive, they are aware, and they are part of this cosmic whole, جس کی میں ابھی ڈسکشن آپ کے ساتھ کر لی. اچھا, ہم اور ایکچولی اب یہی جو ایسپیکٹ ہے کہ تمام اشیاء جو ہیں وہ خدا کی تعریف کرتی ہیں, یہ تعریف والا ایسپیکٹ جو ہے بیسیکلی یہ وہ سمبولک یا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے جس کو ڈیکارٹ نے سبجیکٹو بنا دیا. اور یہی پھر اس کا نتیجہ تھا کہ ہیومن آرڈر اور نیچرل آرڈر کو سیپریٹ کر دیا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیسیکلی نیچرل لاز اور جو ایتھیکل لاز ہے اس میں سیگریگیشن پیدا کر. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان کا پھر نیچر کے ساتھ جو رویہ تھا اس کے اوپر اس کی امپلیکیشنز تھیں کہ ٹریڈیشنل جو سوسائٹیز ہیں یا قرآنک فریم ورک کے انڈر آپ کا جو نیچر کے ساتھ ایک خاص رویہ ہونا چاہیے, جس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا خدا نے اس کے اوپر آپ کو رہنمائی کی ہے کہ آپ نے نیچر کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے کہ جو اوور آل کاسمک بیلنس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو یا ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب نہ ہو, اگر آپ لمیٹڈ سینس میں بات کریں. لیکن اگر آپ نیچر کے ساتھ ہارمونیسلی کو ایگزسٹ نہیں کریں گے تو پھر ایکولوجیکل کرائسس آئے گا, انوائرمنٹل کرائسس آئے گا جس کو ہم سب بھگت رہے ہیں. تو یہ جو ماڈرن سائنٹیفک ورلڈ ویو ہے بیسیکلی یہ اسی کا بیسیکلی پھل ہے, یا اسی کا ثمر ہے بیسیکلی. تو جو سمبولک ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر کچھ اور قرآنک آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ جو ہیومن آرڈر اور نیچرل آرڈر میں mirroring ہے بیسیکلی بیکاز دیر انٹرٹوائنڈ, تو اس کے لیے کچھ آیات ہیں. جیسے یہ فصلت ہے, اس کی ایک آیت ہے, وی شل شو دیم آر سنگ, بڑی مشہور ہے, اپون دا ہورائزنز اینڈ ود ان دیم سیلف. تو یہ نیچرل آرڈر ہے, یہ آبجیکٹو ورلڈ ہے, آرڈر ہے, آبجیکٹو پول کہنے جیسے میں نے بتایا, اور ود ان دیم سیلف سے مراد ہے کہ ہیومن آرڈر جس کو آپ سبجیکٹو پول بھی کہتے ہیں.
So there is a connection between these two poles. They are intertwined. Why? Because they are derived from the same, one single source. So these two poles, they are part of one irreducible whole. Well, man is really the center. वो अभी हम आगे उस पे आते हैं। अब ये है कि देखें, हम यहां तक पहुंचे कि हम हमारा वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक बैलेंस। हमारा जो कंडक्ट है बेसिकली, वो हमारे पास कोई फ्री हैंड नहीं है। हमने दूसरे इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना है और नेचर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये डिसाइड करेगा कि हम कॉस्मिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं या क्या कहते हैं, वी आर इन सिंक विद इट। तो बैलेंस जो है, ये जिसको कुरान में एक टर्म यूज होती है मीजान बेसिकली। तो बैलेंस या मीजान या कोई भी स्टेट जो बैलेंस्ड हो, वो कब होती है? जब हर शय अपनी प्रॉपर प्लेस पे हो, या हर शय अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर ले। ठीक है, व्हेन ऑल द थिंग्स फॉल इन प्लेस। ठीक है, तो फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंसान का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंसान किस तरीके से जिंदगी गुजारे, आइडियली स्पीकिंग खुदा को मकसूद क्या है कि जिससे कॉस्मिक बैलेंस जो है वो प्रिजर्व रहेगा। तो उसमें फिर ये है कि इंसान जो है वो खुदा का नायब है। और ये सूरत अल बकरा है, इंडीड आई एम प्लेसिंग अपॉन द अर्थ अ वाइसरेंट। अच्छा, अब वाइसरेंट जो है बेसिकली वो क्या है, क्यों इंसान को वाइसरेंट कहा गया? एक तो ये कि खुदा का नायब बनने की इस कैपेसिटी जो है वो इंसान में ही है। क्यों है? देखें, अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि तमाम अशिया जो हैं वो खुदा की तारीफ करती हैं। ठीक है, खुदा की तारीफ करने से मुराद ये है खुदा के अस्मा और सिफात को नुमाया करती है। हर शय अपनी हस्ती से खुदा के अस्मा और सिफात को नुमाया करती है। और ऑफ कोर्स ये अब इसमें हम वो मशहूर जो हदीस कुदसी है, वो कुरानिक आयत तो नहीं है, लेकिन बड़ी मशहूर है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने खल्क किया। तो वो छुपा हुआ खजाना जो है वो खुदा के छुपे हुए अस्मा और सिफात हैं। तो जो मखलूक है वो उसी छुपे हुए खजाने को जाहिर करती है, अस्मा और सिफात को जाहिर करती है। अब इंसान जो है वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी मखलूक है जो सबसे बेहतरीन तरीके से खुदा के अस्मा और सिफात को जाहिर करती है। जितने भी अस्मा सिफात जाहिर हो सकते हैं उनको एक बेहतरीन और एहसन तरीके से नुमाया करती है, जाहिर करती है। ये खुदा कहता है ना कि ऐसे तकवीम वाली बात है, जो प्रीमोडियल स्टेट है इंसान की, कि बेहतरीन तरीके से अस्मा सिफात को जाहिर करती है। तो इसलिए इंसान की सेंट्रल पोजीशन जी, कि मैं पहचाना जाऊं तो वो पहचानने वाला इंसान है। जी मैं उसी पे आ रहा था, कि यही जो तैमूर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बात आगे करने वाला था एक एक करके, कि ये जो हदीस कुदसी है इसमें से बहुत सी चीजें निकलती हैं। एक तो इसमें यह है कि जब खुदा ये कहता है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं इसलिए मैंने खल्क किया, इसको अगर आप गौर से इस पे गौर करें, इससे हमें पता ये चलता है कि फिर कायनात में यकीनन ऐसी अशिया होंगी जो कि जिनको आप नोअर कहेंगे। कायनात में नोन ऑब्जेक्ट्स भी हैं और नोइंग सब्जेक्ट्स भी हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि कायनात के दो पोल्स हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव पोल है वो प्राइमरीली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो कि ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके फिर खुदा को पहचानने की कोशिश करेगा। एंड देयर आर ऑब्जेक्ट्स नोन। ठीक है, तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि देयर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड दे आर इंटरट्वाइंड, क्योंकि सोर्स सेम। तो इंसान सबसे बेहतरीन तरीके से खुदा को पहचान सकता है, जो बेहतरीन तरीके से, जो जो खुदा की चाहत भी है, उसका डिजायर भी है। आई लव टू बी नोन या आई डिजायर टू बी नोन जिसे कहते हैं, मुझे चाहत हुई। तो उस ये जो डिजायर है, सॉर्ट ऑफ इन अ सर्टेन सेंस हम डिजायर कैसे, मकसद कायनात पूरा होता है। मकसद कायनात पूरा होता है, क्योंकि जो जो हक है खुदा को पहचानने का, वो इंसान कामिल या जो परफेक्ट मैन है बेसिकली वो उसी हक को अदा कर सकता है। तो इसलिए
تو یہ جو سینٹرل پوزیشن ہے، جو یونیک پوزیشن ہے انسان کی، اس وجہ سے بھی انسان خدا کا نائب ہے، وائسر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور اسی کے نتیجے میں ایک اور یہ بھی ہے کہ انسان پھر برج بھی ہے بٹوین ہیون اینڈ ارتھ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. برج جو ہے وہ دو ریئلمز کو کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ جیسے پہلے بھی ہم نے ایک مثال میں نے کسی اور ٹاک کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ لیٹس سے اگر آپ نے پانی گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چولہے جو ہے اس پہ آگ جلاتے ہیں، تو آپ پانی جو ہے وہ ڈائریکٹ آگ میں تو نہیں ڈال دیں گے. آپ کو ایسا برتن یوز کریں گے جس کی خاص پراپرٹی، کیا پراپرٹی ہوگی؟ ایک تو وہ کہ وہ جو آگ کی گرمی ہے اس کو برداشت کر سکے، اور پھر اپروپریٹلی آگ کی وہ گرمی پانی کو ٹرانسفر کر سکے کہ پانی گرم بھی ہو جائے اور ابل کے بھاپ بھی نہ بنے. تو وہ اس کا ایک برزخی کہہ لیں رول ہے برتن کا. تو جو انسان ہے، جو اگر وہ اپنا ٹرو فنکشن پرفارم کر رہا ہے، جو نائب ہے، اس کا یہی کام ہے کہ وہ دو مختلف ریئل، اسپرچل ریئل اور میٹیریل ریئل میں ایک برزخ کا کام کرتا ہے، اور ڈیوائن اور کاسمک ریئل میں برزخ کا کام کرتا ہے. تو ہر سطح کے اوپر انسان کا رول جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کا ہے. تو وائس چیرنسی کا ایک یہ بھی فنکشن، یہ بھی اس کی ایک ہے رسپانسبلٹی. لیکن اب اگر ہم ماڈرن سائنس کی بات کریں تو ماڈرن سائنس تو جو ماڈرن سائنٹیفک فریم ورک ہے جو ورلڈ، اس میں انسان کی کوئی سینٹرل حیثیت نہیں ہے. جیسے ایوولوشن تو کہتی ہے کہ انسان، ہیومن بینگ از اے پروڈکٹ آف رینڈم پروسیسز. انسان کا وجود میں آنا از ٹوٹلی ایکسیڈنٹل ان نیچر. دیر از نو سینٹرل پوزیشن گیون ٹو مین. ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام واٹ دا قرآن سیز اور واٹ authentic traditions سے. تو اوکے، لیٹس موو فارورڈ. یہ ہم نے بات ڈسکس کر دی کہ اب دیکھیں، اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ایکولوجیکل کرائسس یا انوائرمنٹل کرائسس ہے، یہاں تک ہم کیوں پہنچے ہیں. اس میں بھی ابھی ہم نے پیچھے جو بات کی تھی کہ جب ڈیکارٹ نے ایلیمنٹ آف کانشیسنیس اور ایلیمنٹ آف لائف اور اویئرنیس کو نیچر سے نکال دیا، تو نیچر پھر کیا بن گئی؟ ڈیڈ میٹر، انرٹ. اور نیچرل اور ایتھیکل لاز کو بھی علیحدہ کر دیا. مطلب کہ انسان چاہے مورلی جتنا ڈی گریڈ ہو جائے، جتنی بدکاریاں کر لے، اس کے اثرات انوائرمنٹ پہ، نیچر پہ نہیں پڑے. ٹھیک ہے. تو پھر انسان نے کہا کہ بھئی اب جو انسان کا نیچر کے ساتھ رشتہ تھا وہ ہارمونیس کو ایگزسٹنس کا نہیں تھا، پھر ڈومینیشن اور ایکسپلائٹیشن کا تھا بیسیکلی. مطلب انسان جتنا گریڈی ہو جائے، جتنا مطلب اخلاقیات کے پیمانے پہ جتنا گر جائے، نیچر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایتھیکل لاز اور نیچرل لاز علیحدہ ہو گئے. دے آر ناٹ انٹرٹوائنڈ، ہیومن اور نیچرل اٹام. تو پھر ہوا کیا کہ وہ جو وائسرنسی والا رول تھا وہ انسان نے کیا کہتے ہیں اس کو اگنور کیا، اپنے اپنی اس حقیقت کو، اپنی اس حیثیت کو. تو انسان جو اس کو فنکشن دیا گیا تھا خدا کی طرف سے، اسے ہٹ گیا. جب ہٹ گیا تو کاسمک بیلنس ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم قرآن کی کچھ آیات سے اس کو سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں، میں اگر لیٹ می ایک منٹ پیچھے شاید، تو آپ یہ دیکھیں. تو یہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مجھے یاد نہیں ہے. He set the balance so that you transgress not the balance. اس کا مطلب ہے انسان میں ٹرانسگریشن کی کیپیبلٹی ہے. دوسرا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، corruption has appeared on land and sea because of what people's hands have earned. اب آپ دیکھیں، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایتھیکل لاز اور نیچرل لاز انٹرٹوائنڈ ہے. کہ جب انسان اخلاقیات کا جو پیمانہ ہے، یہ جو ایتھیکل فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، یا بد اخلاقی اڈاپٹ کرے گا تو اس کے اثرات انوائرمنٹ پہ ہوں گے. اچھا، اب یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ صرف اٹ از ناٹ اونلی تھرو اسپیشو ٹیمپرل پروسیسز. مطلب کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مطلب آپ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، مطلب آپ فزیکل کارپوریٹ ریئل میں آپ نے کچھ ایکشن پرفارم کیا، ڈیفارسٹیشن کی، اس کے وجہ سے ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہوا. نہیں، صرف بات یہ نہیں ہے. مطلب یہ جو ایکولوجیکل کرائسس ہے، دس از ناٹ
کہہ لیں کہ انجینئرنگ پرابلم جس کو سالو کرنا تھرو ٹیکنالوجی. نو، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک اگر آپ کی سول اندر سے کرپٹ ہے اس کے ڈائریکٹ اثرات انوائرمنٹ پہ ہوں گے. کیونکہ انسان کائنات کا دل ہے. حضور کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ کرپٹ ہو تو پورا جسم کرپٹ ہو جائے. کیونکہ آپ کا سینٹرل رول ہے نا بیسیکلی. آپ اگر اپنی پریموڈیل سٹیٹ سے ہٹ جائیں گے تو ابھی انہیں پیچھے دیکھا تھا وہ برتن جو ہے اس میں خرابی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پانی جو ہے وہ اپروپریٹلی اس کو ہیٹ پرووائڈ نہیں ہو پائے گی، ہیٹ ڈلیور نہیں ہو پائے گی، وہ پھر بھاپ بن کے اڑ جائے گا. تو بیچاری انوائرمنٹ بھی بھاپ بن کے اڑ رہی ہے کیونکہ وہ جو برج ہے اس میں پرابلمز آ گئی ہیں. یہ بیسیکلی بات ہے. تو آپ کا بات ہے اس سے اسپرچل، ڈاکٹر نصر کہتے ہیں، ڈاکٹر سعید حسین نصر کہتے ہیں کہ ایکولوجیکل کرائسس از اے اسپرچل کرائسس. ٹھیک ہے، یہ کوئی انجینئرنگ پرابلم نہیں ہے جس کو آپ اچھی ٹیکنالوجی سے حل کر لیں گے. کہ ویسے آپ جتنی بدکاریاں کرتے رہیں ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے اور یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں. جی، تو بس اب ہم اس کو بس ریپ اپ کرتے ہیں. ایک سمری بس اینڈ میں ہے تو سمری فیشن. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ وائسریسی ماڈرن سائنس ریمووز وائسریسی بائی ویونگ ہیومنز ایز ایکسیڈنٹل، ریڈیوسنگ نیچر ٹو ریسورسز، یہ ہم نے بتا دیا. اگنورنگ مورل رسپانسبلٹی، ڈینائنگ کاسمک پرپز، یہ ہم نے سارا ڈسکس کر لیا. اینڈ اینڈ میں پھر ہم سو فائنل سینٹنس ہے کہ قرآن کاسمولوجی اٹ ٹیچز ڈیوائن یونٹی پروڈیوسز کاسمک ہارمنی. Creation depends continuously on God. The universe is balanced through Mizan. Humans are vicegerent tasked with maintaining balance. Modern science as a method is useful, but as a worldview, it removes humanity's cosmic responsibility. So this is the overall sense. اب آپ کے کوئی کوشچن اگر ہیں تو پلیز میں آئی ایم مور دین ہیپی ٹو آنسر یور کوشچنس. یہ اسٹاپ شیئر. جی شکیل صاحب. جی شکیل، میں نے سوری جی، میں ڈرائیو کر رہا تھا، جی جی میں نے تاخیر سے جوائن کیا. یہ جو فرمایا گیا حدیث کا اشارہ تھا کہ انسان کائنات کا دل ہے، تو ایک طالب علمانہ سے سوال ہے کہ اس کا پیرایا کیا ہے؟ پیرایا سے کیا مراد آپ کی؟ مطلب پیرایا سے کس طرح سے؟ تو آپ نے خود ہی کہا نہیں، خلیفت الفی الارض ہے نا بیسیکلی. دو سیمنگلی اپوزٹ ریئلمس میں ایک برج کا کام کرتا ہے. جو فیضان ہے، جو ڈیوائن گریس ہے بیسیکلی، وہ ایک بیکمز اے چینل بیسیکلی، تاکہ وہ خدا کا جو فیضان ہے وہ نچلے عالمین تک، عالم مادی تک آ سکے. یا آپ یہ کہیں وائسیڈنسی اسی لیے ہے نا. دیکھیں نا، وہ جو برتن ہے اس کے دو رول ہیں. ایک اس کا ریسیپٹیو ایسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آگ سے گرمائش ریسیو کرتا ہے. اور پھر اس کا ایسپیکٹ ہے کہ وہ دین ہے، گیونگ ایسپیکٹ، کہ وہ گرمائش جو اس نے ریسیو کی ہے وہ پھر پانی کو پرووائڈ کرتا ہے، دیتا ہے. تو گیونگ ایسپیکٹ ہے، ریسیونگ ایسپیکٹ ہے. تو جو کیا کہتے ہیں انسان جو ہے پریموڈیل، جس نے پریموڈیلٹی اپنی ریسٹور کر لی ہے، انسان کامل کہہ دیں، خلیفۃ الفی الارض، اس کے بھی یہ دو ایسپیکٹس ہیں. تو وہ دل والی حدیث نہیں ہے. دل پہ حدیث الگ ہے کہ انسان کائنات کا دل ہے، وہ ہم اپنے خود ہی اس طرح ایکسپریس کر رہے ہیں. وہ دل کا ایک سینٹرل پوزیشن ہے نا بیسیکلی، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ مطلب ہم نے خود ہی ہم کہہ رہے ہیں انالوجی ہے، انالوجیکل کورسپونڈنس آپ اس کو کہہ لیں، لٹرل معنوں میں نہیں ہے. کیونکہ انسان کے جسم میں بھی دل کا ایک سینٹرل رول ہے نا بیسیکلی. اگر دل مطلب کام کرنا چھوڑ دے تو وہ پورا جو اسٹرکچر ہے، پوری باڈی کلیپس کر جائے گی. تو انسان کامل اگر موجود نہ ہو تو جس طرح پوری باڈی جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، تو یہ پورا عالم جو ہے یہ بھی مردہ ہو جائے جیسے ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ بات ہے، انٹیگریٹ کر جاتے ہیں نا. اگر روح نکل جائے جسم بس یہ بات، اور روح کا مقام قلب ہے. یہ بات. تو یہ بڑی اچھی، بہت اچھی مثال تھی ایکچولی. جی، واٹ از اوتھینٹک ٹریڈیشن دیٹ. اچھا، ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اوتھینٹک ٹریڈیشن سے مراد اسلامی ہے، اسلامک ٹریڈیشن کے پوائنٹ. بائی اسلامک ٹریڈیشن میرا مطلب یہ تھا. جی، اسلامک ٹریڈیشن. اینی ادر کامنٹ؟ تو قرآن آپ نے زیادہ کوٹ کیا ہے، اس میں تو بہت کلیئر ہے. جی جی،
कोशिश की है कि कुरानी का आयात लेके आऊं ताकि हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया जा सके। ओके जी, शुक्रिया राहिल साहब, शुक्रिया। रेहान साहब से कोई कमेंट हो तो बड़ा। रेहान साहब, आपकी तरफ से अगर कोई कमेंट आ जाए, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम शाहजी सलाम। मैं रेहान साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। शाहजी मैं सुन रहा था, बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुलझी हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सी नई बातें सिखाई। ख़ास तौर पे दो बातें जो हैं वो बहुत अहम थी कि एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो हर वक्त कायनात के रगो पै में दौड़ रहे हैं। ये बहुत अहम क्या बात है। यानी क्या असल तौहीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त इस कायनात में होने वाले हर हर फेल को अपनी मर्जी से देख रहे हैं और चला रहे हैं। क्या बात, तो बिल्कुल है। ये बहुत अहम बात है। और दूसरी बात ये कि जहाँ कहीं कायनात में कोई खराबी हो रही है फितरत में या नेचर में, वो बुनियादी तौर पे इंसान की रूहानी खराबी का नतीजा है। तो ये दोनों जी, बहुत अहम बातें हैं और बहुत बड़ी बातें अगर इनको समझा जाए। क्या बात। बहुत क्या बात खूब है। शायद, बहुत खूब। जी जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया रेहान।